الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ 11 اور 12 نمبر آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، آگاہ رہو کہ یہی لوگ بلا صبح فساد کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں. جدیدیت پر بات جاری ہے کہ جس طرح اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسی طرح جدیدیت، ماڈرنٹی، یہ بھی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ ضابطہ حیات ہے اور ماڈرنٹی ابلیس کا تیار کردہ ضابطہ حیات. اس پر بات جاری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک آپ کو توجہ دلانی ایک طرف ہے، ایک رپورٹ کی طرف. وہ رپورٹ ہے رینڈ کارپوریشن کی کہ مسلمانوں کے بارے میں کس طرح سے وہ خیال رکھتے ہیں، کس طرح سے وہ ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو قابو رکھنے کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں. رینڈ RAND ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن. یہ ڈگلس ایئر کرافٹ ایک کمپنی ہے امریکہ کی، اس کا یہ ایک انالیسز تھنک ٹینک ہے. انالیسز کرتے ہیں یہ کس کے لیے؟ امریکی فوج، امریکی محکمہ خارجہ کے لیے. ان کی رپورٹوں کو بڑا وزن دیا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو انہوں نے یہ رپورٹ جو تیار کی تھی 11 دسمبر 2006. اس کا عنوان ہے بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹ ورکس، کہ اعتدال پسند مسلمان یہ تیار کرنا ان کا مقصد تھا. انہوں نے اپنی رپورٹ میں مسلمانوں کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا. پہلا گروپ ان کے خیال میں وہ ہے جو ہیں ہی ان کے بارے میں انہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بظاہر نام ان کے مسلمانوں والے، لیکن ہیں وہ دراصل انہی کے. وہ کون ہیں؟ وہ ہے ہمارا مقتدر طبقہ، ہمارا اقتدار پر قابل طبقہ، چاہے وہ کوئی ہو، ABCD کوئی بھی ہو. ان کے بارے میں وہ ذرا بھی فکر مند نہیں ہے، وہ ہیں ہی ان کے. یعنی ان کو تسلی کر کے وہ لاتے ہیں، چاہے وہ کالا ہو چاہے گورا ہو، ہے وہ انہی کا. ان کے بارے میں انہوں نے کہا اپنی رپورٹ میں، یہ جو 11 دسمبر والی ہے کہ بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹ ورکس، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ ہیں ہمارے اپنے. دوسرا گروپ وہ ہے متجددین کا، منکرین حدیث کا، نئے سے نئے اجتہاد کرنے والوں کا، جن میں بہت مشہور ہستیاں شامل ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. ان کے بارے میں سر سید سے لے کر آج تک گامدی صاحب تک یہ ساری ایک لائن ہے متجددین کی، منکرین حدیث کی. یہ پہلے طبقے اور تیسرے طبقے کے درمیان یہ پل ہیں. ان کے خیال میں رپورٹ کے مطابق یہ پہلا طبقہ اور تیسرا، جس کا میں بھی ذکر کروں گا، ان کے درمیان یہ پل کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کو لنک کرتے ہیں دونوں. تو
ان کے بارے میں ان کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کو ٹی وی پر لائیں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو میڈیا پر لائیں، ان کو ہیرو بنا کے پیش کریں لوگوں کے سامنے. تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ یار ایک آدمی آتا ہے 10 یا 15 دن کے بعد وہ پوری دنیا میں اس کی فالوئنگ بھی ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے. یار حیرانگی والی بات ہے، ہم اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پوچھتا کوئی نہیں، پڑوسی نہیں جانتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کو ہیرو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور ٹی وی اور میڈیا پر، میڈیا سے مراد میڈیم کی جمع ہے ہر قسم کا ذریعہ نشر و اشاعت، اس میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک، سوشل، دنیا جہان کے جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں ہیں. اور ان کے بارے میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے، متجددین منکرین حدیث، کہ اگر اسلام کے بغیر مسلمان کہلوانا ہو تو انکار حدیث سے بڑھ کر کوئی نسخہ کارگر نہیں ہے. سب سے بہترین نسخہ یہ ہے حدیث کا انکار کرو، اسلام کے بغیر زندہ رہو، دی بیسٹ. اگر اسلام کے بغیر زندہ رہنا تو حدیث کا انکار کرنا پڑے گا. تو یہ لوگ وہ ہیں، منکرین حدیث بھی انہیں میں، اہل قرآن بھی کہلواتے ہیں، متجددین کہلاتے ہیں، روشن خیال، ترقی پسند کہلواتے ہیں، کیونکہ نام تو شیطان نے بڑے اچھے سے دیے ہیں نا ان کو. تو رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی یہ جو تیسرے طبقے میں لوگ ہیں نا، ان کو وہاں سے تیسرے سے نکال کر اس دوسرے میں شامل کیا جائے، کہ وہ ترقی پسند بن جائیں، متجددین بن جائیں، منکرین حدیث بن جائیں، تاکہ جو بھی ہم کہیں اسی کو وہ اسلام کہہ کے. اس کے بعد جناب علی آ گیا تیسرا طبقہ، تیسری قسم، تیسرا گروپ مسلمانوں کا جو رپورٹ کے لکھنے والوں کے خیال میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی ایک تو اکثریت ہے، یہ زیادہ تعداد میں یہ ہے، یہ اسلام کو محض ایک مذہب سمجھتے ہیں، اسلام کو صرف ایک مذہب سمجھتے ہیں، دین نہیں سمجھتے. وہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے میں ابھی بتاتا ہوں. ان کا اسلام ہے پگڑی اس کا رنگ، ٹوپی اس کا رنگ، میلاد، ورد وظیفے، مجلسیں، ختم دلانا، صحابہ کرام کی لڑائیوں پر بحث کرنا، رفع جان وغیرہ کی بحثیں کرنا، ہاتھ کہاں پر باندھنے، سینے پر یا ناف پر، وہ بحث کرنا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور ان کا اسلام بس انہیں 5-7 باتوں تک ہے. اس کے علاوہ انہیں کوئی فکر نہیں دنیا میں ابلیس حکومت کر رہا ہے، کون حکومت کر رہا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں اس بات کا کہ اسلام حکومت پر آ جائے، اسلام کا جو سارا ہے قانون بن جائے، نظام اس کا نافذ ہے، ایسی ان کو کوئی فکر نہیں. ان کا کہنا یہ کہ اگر آپ نے مخصوص رنگ کی ٹوپی پہن لی، اگر آپ نے مجلس کروا لی، اگر آپ نے ختم دلا لیا تو آپ بخشے گئے، اب کیا ضرورت ہے آگے اس کی تکلیف کرنے کی. یہ جتنی باتیں ہیں ان کی کوئی اہمیت اسلام میں اس کے سوا نہیں ہے کہ ایک کے خیال میں یہ بہتر ہے، دوسرے کے خیال میں کام بہتر ہے. اتنی سی بات ہے، نہ اس میں کوئی حلال ہے، نہ اس میں کوئی حرام ہے، نہ اس میں کفر ہے، نہ اس میں اسلام. صرف افضل اور غیر افضل کا یہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ممبر بھی ہے اور زیادہ پبلک ان کے پاس آتی ہے، جمعے میں، نماز میں، مجالس میں، میلاد کی محفلوں میں زیادہ تر پبلک ان کے پاس آتی ہے. تو رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ اگر یہ تیسرا طبقہ چوتھے طبقے سے مل گیا، جس کا ذکر ابھی میں نے کرنا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک ہوگا پوری دنیا کے لیے. لہذا ان کو روکو، کسی بھی طریقے سے روکو، اور ان سے چوتھے درجے والوں کے خلاف فتوے دلواؤ، وہ ان کو برا کہیں، جتنا ہو سکے ان کو دور دور رکھو. اگر یہ تیسرا اور چوتھا مل گیا، کیونکہ ان کے پاس پبلک زیادہ، ان کے پاس نظریہ اصلی ہے، تو یہ تو خطرناک ہو جائیں گے ہماری تہذیب کے لیے. اور یہ تہذیب جس کو یہ اعلیٰ تہذیب کہتے ہیں، بوش اینڈ کمپنی، فرعون نے بھی یہی کہا تھا ایگزیکٹلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اس کے دربار میں، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہ السلام، تو فرعون نے جب دیکھا کہ بات تو میری اب کوئی بھی نہیں بن رہی، ہر طریقے سے میں ہار گیا ہوں، تو اس نے درباریوں سے کیا کہا کہ تمہارے مصلح اعلیٰ، لفظ ہے مصلح اعلیٰ، یہ تمہاری بہترین تہذیب کو یہ ختم کرنے کے لیے آئے. تو بش نے کیا کہا تھا 2001 میں کہ یہ مسلمان ہماری بہترین تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہے. یعنی تقریر فرعون کی اور آج کے فرعون کی ایک ہی ہے، ان کے دلائل آپ دیکھ لیں ایک ہی ہیں. مثلا
جب تک تو اس کو ابھی تک شکست مکمل نہیں ہوئی تھی فرعون کو، وہ کہتا تھا درباریوں سے، قرآن مجید میں ہے کہ کیا یہ دریا، یہ نہریں، یہ ساری زمینیں یہ میری نہیں ہیں؟ جب اس کو شکست ہوگی تو اس نے درباریوں سے کیا کہا کہ یہ موسیٰ اور ہارون تمہارا ملک تم سے چھیننا چاہتے ہیں، پھر تمہارا ہو گیا، پھر عوام کا ہو جاتا ہے وہ۔ جب بالکل ہر طرح سے شکست ہو جائے تو وہ عوام کی چیز ہے، نہ شکست ہو تو میری چیز ہے۔ آج کی تقریریں، اس دور کی تقریریں جو قرآن مجید میں ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، ایک ہی تقریر ہوگی، فرعون کی بھی اور آج کے فرعونوں کی بھی ایک ہی تقریر ہوگی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تیسرا طبقہ چوتھے طبقے سے مل گیا تو ہم مارے جائیں گے، ہماری جو مسلح اعلیٰ ہے نا، اعلیٰ تہذیب، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ چوتھی قسم کون سی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو مذہب نہیں سمجھتے، وہ دین سمجھتے ہیں، اور اس کو دین سمجھ کر، کیونکہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، لہذا اس کو وہ نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جب نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی پاسا رہنا، ہی رہے یا رنجا یا کھیڑے، یا پھر ابلیس کا نظام رہے گا یا اسلام کا نظام رہے گا۔ تو یہ کشمکش ہے، جو جس میں جیت جائے، جب جیت جائے۔ تو ان کو وہ سب سے خطرناک سمجھتے ہیں، انہی کو وہ دہشت گرد، سارا کچھ جو کچھ بھی کہتے ہیں انہی کو کہتے ہیں۔ کفار کہتے ہیں، اب یہ دین میں بتا دوں، پھر میں ان کا قول بتاتا ہوں کہ دین جو ہوتا ہے اس میں 6 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 رسوم کہ فلاں موقع پر یہ کرنا ہے، پھر یہ کہ معیشت کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں ہدایت ہوتی ہے دین میں، معاشرت، سوسائٹی، خاندان، معاشرہ، سب کے بارے میں ہدایت ہوتی ہے دین میں، اور سیاست کے بارے میں ہدایت ہوتی ہے دین میں۔ تو دین مجموعہ ہوتا ہے عقائد، عبادات، رسوم، معیشت، معاشرت اور سیاست کا۔ مذہب میں صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں، عقائد، عبادت نہیں، اس کو ہم کہہ سکتے پوجا پاٹ اور رسمیں۔ یہ 3 چیزیں اگر ہوں تو وہ مذہب ہے، اور مذہب سے کسی کافر کو ذرا بھی کوئی تکلیف نہیں۔ لہذا جو مذہب پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ویزا جاتے ہی دے دیتے ہیں، آؤ بسم اللہ، مذہب پھیلانا نا، دین تو نہیں کہنا نا آپ نے۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ فکرہ کسی سے سنے تو سمجھ لیں یہ بھائی مذہب کا پیروکار ہے، یہ دین کا پیروکار نہیں ہے۔ تو کفار کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی مذہب اسلام اپنا رکھو، دین ہمارا لے لو، زندگی کیسے گزارنی ہے اور مختلف شعبوں میں کیا کرنا ہے، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، وہ ہم سے لے لو، دین مذہب آپ رکھو اپنے پاس، ہمیں کوئی اس سے تکلیف نہیں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ جن کو نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے وہ سمجھتے ہیں اسلام آزاد ہوگا۔ بھائی نماز اسلام نہیں ہے سارے کا سارا، معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، یہ سارے رسول اللہ کر کے دکھا کے گئے ہیں 10 سال۔ تو بھائی تیسری اور چوتھی قسم کو یہ اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ایک دوسرے کے خلاف یہ فتوے دیں، ایک دوسرے سے دور دور رکھو، اور اگر بالفرض کسی جگہ ان کو شک پڑ جائے کہ یہ اکٹھا ہو سکتے ہیں یا ان کا کہیں مشورہ ہوا کہ یار ہم کیوں ایک دوسرے سے پرے پرے ہیں، تو پھر ایک عالم اس طرف کا قتل کروا دیتے ہیں، ایک عالم اس طرف کا قتل کراتے ہیں۔ یہ لاہور میں یہ ناصر نقوی یا کیا اس کا نام تھا، ملتان کے عالم تھے، شیعہ ذاکر تھے، وہ قتل ہوئے، ایک جمعیت علماء اسلام کے صاحب قتل ہوئے، یہ 8-7 سال پہلے کی بات۔ تو جو 2 آدمی پکڑے گئے جنہوں نے قتل کیے تھے، وہ دونوں نے، وہ بھی قتل کیا تھا، وہ بھی قتل دونوں ہی آدمی نے کیا تھا، آدمی 2 ہی تھے۔ ایک اس طرف کا قتل کروا دیتے ہیں کہ تاکہ یہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اگر یہ تیسرے اور چوتھے گروپ والے اکٹھے ہو گئے، اکثریت بھی ان کے پاس ہے، نظریہ بھی ان کے پاس ہے، تو بھائی یہ تو ہمیں ہاتھ نہیں آئیں گے پھر۔ تو بھائی یہ ہے صورت حالات۔ یہ بہت بڑے جو دانا لوگ ہیں ان کے، رینڈ کارپوریشن والے، جو ان کی رپورٹس لگاتار آتی ہیں، ان کی گوگل پر پڑھی ہوئی ہیں، کسی نے پڑھنی ہو، لیکن یہ جو رپورٹ ہے نا، یہ 247 صفحے کی ہے میرا خیال، اس کا پرنٹ نکال لینا چاہیے۔ بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹ ورکس 11/12/2006 کی ہے، 217 پیجز میں۔ یس، اب دین کو ہے اس کا فرق کیا ہے؟
ہر دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، چاہے وہ اللہ کا ہو چاہے وہ ابلیس کا ہو۔ یہ جدیدیت، ماڈرنٹی، جس کے بارے میں ہمارے 2 جمعے ہو چکے ہیں، تیسرا آج انشاءاللہ آئندہ بھی بات اس کے بارے میں ہوگی۔ یہ شیطان نے مکمل ضابطہ حیات دیا، جس طرح اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسی طرح ماڈرنٹی، جدیدیت، یہ بھی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو ہر دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اسلام بھی، کفر بھی۔ اگر وہ غلبہ نہ ہو تو وہ صرف ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ایک چیز ہے جس کا کوئی وزن نہیں۔ اگر دنیا میں وہ نافذ نہیں ہے تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ بے شمار تھیوریز وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اقامت دین ہے، دین کا غلبہ کرنا، دین کو نافذ کرنا، یہ توحید الوہیت کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا حصہ ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں جس میں 6-7 معنی پائے جائیں، جن کا نچوڑ مشکل کشا اور مختار کل، صرف ایک، وحدہ لا شریک۔ تو یہ جو کہ دنیا میں صرف ایک حاکم ہے وہ ہے اللہ پاک۔ توحید الوہیت کے الہ ایک ہے، حاکم صرف ایک ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ اس کا دین نافذ کیا جائے۔ اور یہ توحید الوہیت کا حصہ ہے۔ بعض دفعہ وہاں سے بھی خیر کی خبر آ جاتی ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی، تو سعودی، وہاں پر بادشاہت ہے، اور ملوکیت سے بڑا، بادشاہت سے بڑا کوئی جرم نہیں اسلام میں۔ وقت کا ولی اللہ بھی بادشاہ ہوگا تو سب سے بڑا مجرم ہے وہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بعد خلفائے راشدین تک یہ مشاورت سے، شورا کے بعد، مشورے کے بعد مسلمانوں کا حاکم چننے کا حکم۔ کوئی آدمی خود زبردستی نہیں بن سکتا، چاہے وہ ولی اللہ بھی۔ تو سعودی لجنہ، لجنہ کہتے ہیں کمیٹی کو، ان کی کمیٹی کا فتویٰ نمبر 8860، اس کا سوال نمبر ہے 5۔ اس میں کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کے دین کو حکومت میں لانا، نافذ کرنا، یہ توحید الوہیت کا حصہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ خدا کی توحید کا حصہ ہے کہ اس کا دین دنیا میں نافذ ہو۔ اب ملک میں بات کس کی، کون حاکم ہے اصل؟ کسی بھی ملک میں اصل حاکم کون ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہے چھوٹا سا، جس کے خلاف آپ بات نہ کر سکیں وہ اس ملک کا اصل حاکم۔ جس کے خلاف آپ، اور جس کی ماں بہن کے بارے میں ریمارکس دن رات ہوں، وہ ملک کا، اس کا مطلب وہ ملک کا اصل حاکم نہیں ہے۔ ملک کا اصل حاکم وہ ہے جس کے خلاف آپ بات نہ کر سکیں۔ تو جو مغرب ہے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دین چھوڑ کر ترقی کی ہے، جبکہ مسلمان جو ہے دین چھوڑ کر پیچھے رہ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا اس کو چھوڑنے میں ہی بہتری تھی، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، سب کچھ تو محرف ہو چکا تھا، ادھر سب کچھ اصلی تھا، وہ چھوڑ کے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ رینڈ کارپوریشن، یہ وہ تھنک ٹینک ہے جو ڈگلس کارپوریشن، جو ڈگلس ایئر کرافٹ کمپنی جہاز بناتی ہے، انہوں نے یہ تھنک ٹینک بنایا، اور ان کی رپورٹیں سب سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ اور فوج کو پیش کی جاتی ہیں۔ وہ ان سے تحقیق کرواتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہمیں اس بارے میں مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح افغانستان، پاکستان، ایران پر الگ رپورٹ ہے۔ تو یہ میں نے مشورہ یہ جو ان کا بنا تھا وہ آپ کے اس لیے سامنے پیش کیا کہ جب آپ کسی کا فتویٰ دیکھیں کسی کے خلاف، مسلمان کا مسلمان کے خلاف، تو سمجھ جائیں کہ اس کا ڈومیسائل کہاں کا ہے، اس کا ایڈریس کہاں کا ہے، اور یہ کس کا ایجنٹ ہے، یہ کس کے کہنے پر یہ بات کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ ملاقاتیں تو راتوں کو ہوتی ہیں نا، چوری چوری، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے جدیدیت کی۔ جدیدیت کے بارے میں 2 پچھلے جمعے ہو چکے، جو ان کے تصورات ہیں، آزادی، ترقی، رواداری، مساوات، مختلف جو ان کے شیطان نے لفظ سمجھا کے اس کے مطلب کیا سمجھایا ہوا، وہ ساری بات ہو چکی۔ اب جو باقی ان کی اصطلاحیں ہیں وہ میں بات کرتا ہوں۔ ان کی ایک اصطلاح ہے سول سوسائٹی، یہ لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا اس دور میں۔ سول سوسائٹی ایبریویشن ہے، مخفف ہے سویلائزڈ سوسائٹی کا۔
مہذب معاشرہ، یعنی اگر ان کے نظریات کے مطابق نہ ہو تو چاہے آپ سب سے بڑے نیک آدمی ہوں لیکن آپ مہذب نہیں ہیں. مہذب تب بنیں گے جب خدا رسول کو چھوڑیں گے. تو سول سوسائٹی سے مراد مہذب معاشرہ. عراق پر حملہ، افغانستان پر حملہ، اس سے پہلے کے بیانات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تہذیب سکھانے کے لیے آئے ہیں، سیولائزڈ بنانے کے لیے آئے ہیں اور آزادی دلانے کے لیے ہیں. آزادی کس سے؟ خدا سے. کیونکہ جب تک امانوئل کانٹ کا جو روشن خیالی کا نظریہ اس کے مطابق جب تک انسان اللہ رسول کو مانتا ہے، وحی کو مانتا ہے، وہ ذہنی طور پر نابالغ ہے. وہ روشن خیال تب بنے گا جب وہ اللہ رسول سے آزادی حاصل کر لے گا. تو وہ آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں کس سے؟ اللہ رسول سے. تہذیب سکھانے آئے ہیں کون سی؟ اپنی. تو سیولائزڈ سوسائٹی جس کا مختصر کہتے ہیں سول سوسائٹی، اس نے آج مظاہرہ کیا، اس کا یہ مطالبہ ہے، فلاں ہے، یہ وہ ہے جو لبرلزم اور سیکولرزم کی بنیاد پر معاشرہ وجود میں آتا ہے. لبرلزم کیا ہے؟ کہ فرد کے معاملات میں کوئی دخل نہ دے، نہ حکومت نہ مذہب، وہ جو چاہے کرے، یہ ہے لبرل. اور سیکولرزم یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں نہ مذہب دخل دے، نہ مذہبی رہنما دخل دیں اور نہ مذہبی ادارے دخل دیں. ہم جو کرنا چاہیں ہم کریں. تو سیکولرزم لبرلزم کی بنیاد پر جو معاشرہ وجود میں آتا ہے جو خدا رسول سے آزاد ہے اس کو کہتے ہیں سول سوسائٹی، یعنی سیولائزڈ سوسائٹی، مہذب معاشرہ. شیطان نے ہر لفظ کو کس طرح سے بدلا ہے، یہ ہے اس کا کمال. کیونکہ وہ بہت پہلے جو میں بات ہوئی تھی کہ اس کے پاس خدا جانے لاکھوں سال کا تجربہ ہے، اس سے بڑا کاریگر ہے ہی کوئی نہیں. اس نے جتنی ورائٹی کو اس نے ڈیل کیا ہے، کسی نبی کو وہ اتنا موقع نہیں ملا کہ لاکھوں سال ہر معاشرے کو اس نے ڈیل کیا اور ہر معاشرے کو اس نے گمراہ کیا ہے. تو یہ اس کی کاریگری تو ہے. لہذا اگر شیطان کو سوال سمجھائے کسی کو، اس کا جواب آپ کو نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبیوں کو بھی حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے رسول کریم کو حکم تھا شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسول اللہ نے سکھایا قرآن مجید کی آیت کے مطابق. تو سول سوسائٹی سے مراد وہ معاشرہ ہے جس کو وہ سیولائزڈ معاشرہ کہتے ہیں، لبرلزم اور سیکولرزم کی بنیاد پر. اس میں ہر روایتی اجتماعیت، روایتی طور پر جو انسان اکٹھے رہتے تھے خاندان کی شکل میں، قوم کی شکل میں، دین کی وجہ سے اکٹھے تھے، ان سب سے انسان کو وہ کاٹ دیتے ہیں. کہتے ہیں تو آزاد ہے، تو لبرل ہے، تو سیکولر ہے. جب وہ کٹ جاتا ہے تو پھر ان کی مختلف مفادات کی بنیاد پر تنظیمیں بناتے ہیں. یہ تاجروں کی تنظیم ہے، یہ فلاں کی تنظیم ہے، یہ فلاں کی تنظیم ہے. وہ تنظیمیں جو ہیں ان کو پھر وہ کہتے ہیں یہ ہے سول سوسائٹی. اب ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ مفاد کی بنیاد پر ہے. جو بے غرض مفاد تھا کہ والدین اولاد کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اولاد والدین بوڑھے والدین کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، وہ کہتے ہیں وہ ختم ہے. وہ آپ مہذب نہیں ہیں. آپ مہذب تب ہوں گے جب والدین اولڈ ہوم میں ہوں گے اور آپ ہسپتال میں ہوں گے، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر. تو یہ جب پوری طرح انسان خدا رسول کو چھوڑ کر حیوان بن جائے تو ان کے معاشرے کو وہ کہتے ہیں سول سوسائٹی. اور جب تک دین مذہب نہ بن جائے اس وقت تک کوئی معاشرہ سول سوسائٹی نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کی شرط ہی یہ ہے کہ پہلے خدا کو چھوڑو. اب اس کے بعد آگے بات تہذیب. وہ کہتے ہیں جی ہم تہذیب سکھانے کے لیے آئے. ان کی تہذیب کیا ہے؟ تہذیب چاہے اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، اس کے 5 بنیادی نکات ہیں، 5 بنیادی جز ہیں جن سے مل کر وہ تہذیب بنتی ہے. پہلا ہے کہ دنیا کی زندگی کا تصور. انسان دنیا کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے. تو اسلامی تصور یہ ہے اس دنیا کے بارے میں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. تو لفظ خلیفہ میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 کہ وہ کسی کا نائب ہے، خود مالک نہیں ہے. پہلی بات جو پائی جاتی لفظ خلیفہ میں، وہ کسی کا نائب ہے،
کسی کا نمائندہ ہے، خود مالک نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ جس کا نمائندہ ہے اس کی ہدایات کا پابند ہے۔ جب میں کسی کا متحد ہوں تو جو وہ کہے گا وہی میں نے کرنا ہے، وہ میں اس کی ہدایت کروں۔ تو جب کسی کا نمائندہ ہے تو اس کا مطلب اللہ کا نمائندہ ہے، تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اللہ ہے تو اس کا نمائندہ ہے نا۔ دوسرا آ گیا کہ وہ اس کی ہدایات کا پابند ہے، یہاں سے نبوت ثابت ہو گئی۔ یہی سیدنا آدم سے کہا تھا اللہ پاک نے جب جنت سے بھیجا تھا زمین پر کہ میری ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی۔ تیسرا یہ کہ جب وہ دنیا میں اس کو نائب بنا کر بھیجا تو اس کو کچھ نہ کچھ اختیار بھی تو دیا ہوگا نا۔ اگر مجبور محض ہے، مشین کا پرزہ ہے، تو پھر تو وہ نمائندہ نہیں ہے اس کا۔ جو نائب ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ اختیار بھی ہوتا ہے۔ مثلا صدر کا نمائندہ ہے گورنر، تو چاہے گورنر جتنا بھی بے اختیار ہے، کچھ نہ کچھ اختیار تو ہوتا ہے نا۔ تو انسان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیار دے کر بھیجا، وہ کیا ہے؟ ارادہ اور عمل کی آزادی۔ تو اپنی سوچ سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے، یہ میں نے تجھے آزادی دی۔ یعنی وہ فاعل مختار بھی ہوگا کہ وہ سوچ سمجھ کر جو اپنا مرضی چاہے عمل کرے، خدا کی فرما برداری کرے یا نافرمانی کرے، اس کو اختیار ہے۔ اور چوتھی بات لفظ خلیفہ میں یہ پائی جاتی ہے کہ بھئی ایک دن مالک اس سے حساب بھی لے گا، تو یہاں سے آخرت کا وجود بھی ثابت ہوگا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ ہے تصور زندگی ہمارا کہ یہاں کہ ہماری جو دنیا میں زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ۔ خلیفہ میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں، میں نے بتا دی۔ تو اس کا یہ جو جدیدیت ہے، اس کا تصور زندگی کیا ہے؟ لا الہ الا الانسان، انسان کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، نہ کوئی اللہ ہے۔ انکار خدا کیا تو بات چلی ہے ان کی جدیدیت والوں کی۔ اور یہ ماڈرنزم اور ماڈرنٹی میں جو فرق ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ ماڈرنٹی بیسک چیز ہے، جڑ ہے جس سے یہ ماڈرنزم کی شاخ نکلی ہے۔ بہت بڑا ایک مکمل ضابطہ حیات وہ ہے ماڈرنٹی، جدیدیت۔ اس کے مختلف شکلیں ہیں جو ماڈرنزم کی شکل میں آتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی امریکہ کا نظام ہے وہ بھی ماڈرنزم ہے، اگر کوئی روس کا نظام ہے وہ بھی ماڈرن، چاہے وہ بظاہر ایک دوسرے کے خلاف ہی کیوں نہ، کیونکہ انکار خدا دونوں جگہ مشترک ہے۔ تو ان کا اسلام کا تصور زندگی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کا تصور زندگی کیا ہے؟ لا الہ الا الانسان۔ جو بھی انسان چاہے وہی درست ہے، جس کو پسند کرے وہ نیکی، جس سے وہ ناپسند کرے وہ برائی۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جو میں بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین حق کی سمجھ، علم اور اس پر عمل عطا فرمائے، اور رسول اللہ کی پیروی میں ہمیں برقرار رکھے، ورنہ جو شیطانی چکر ہے، جو اس کی چالیں ہیں، اس کا مقابلہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک شاگرد ہوگا دجال، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، تو یہ جو اصل کاریگر ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ دوسرے حصے میں خطبے کے ہمارے ارشد بھائی جن کی یہ مسجد اور پلازہ ہے، ان کے نام بھتیجے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ جو بیمار ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر صاحب قبلہ، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ڈاکٹر جان محمد صاحب۔ تو انشاءاللہ دوسرے حصے میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ساری امت مسلمہ کو قیامت والے دن رسول اللہ کے قدموں میں جمع کر دے، اور حضور جہاں پر ہوں وہیں ان کے قدموں میں ساری امت کو جگہ دے دے، جتنے بھی کلمہ کو ہیں سارے کے سارے مسلمان۔ وما لنا الا البلاغ۔ ہاں بیٹا صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار وصل عليه وارضه على حوض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وادخله الجنة اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ